سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 دوسرے پارے کا آغاز۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقول السفهاء من الناس، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر کہ یہ پہلے تھے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے متعلق بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دلائل کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کی عادت اور خصلت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں پہ اعتراض ہی کرتے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس دور کے، اس امت کے اولین افراد، مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر، اور ان کے اعتراضات بھی اکثر ایسے ہوتے کہ جو حماقت پر مبنی ہوتے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان کے ایک اعتراض کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ اس آیت مبارکہ سے لے کر تقریباً 2 رکوع یہ تحویل قبلہ کے متعلق ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب قبلے کا بدل جانا۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلے کا مطلب ہے کہ جس کی طرف انسان رخ کرے، جدھر توجہ کرے، اس جہت کو، اس جانب کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا رخ نماز کے اندر، ہماری توجہ عبادت کے دوران وہ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی طرف، اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا شروع سے قبلہ یہی خانہ کعبہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی بیت اللہ تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کچھ حضرات کے لیے قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا۔
فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس، اس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور وہ حضرات بھی اس کو قبلہ اس طرح بناتے تھے کہ ایسی جانب میں کھڑے ہوتے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا، رخ اس طرح بنا لیتے۔ گویا کہ زیادہ تر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہی رہا ہے۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بھی شروع سے بیت اللہ ہی رہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر گئے، اور بعض روایات کے مطابق جانے سے کچھ وقت پہلے اللہ رب العالمین نے قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش، دلی تمنا اور شدید آرزو یہی تھی کہ بیت اللہ کو ہی میرا قبلہ دوبارہ بنا دیا جائے، اور اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبروں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ یہ میری دلی آرزو، میری تمنا ضرور پوری ہوگی، اس لیے آپ اس تمنا اور آرزو کے پورا ہونے کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب جبرائیل امین علیہ السلام آرڈر لے کے آتے، وہی لے کر آتے اور قبلہ بیت اللہ کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مغرب کی جانب تھوڑے فاصلے پہ ایک محلہ تھا بنو سلمہ کا، اس کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، دوران نماز ہی جبرائیل علیہ السلام یہ وحی اور حکم لے کر آئے، اللہ پاک نے قبلہ بدل دیا ہے، دوبارہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی تبدیل کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے آپ کی اتباع میں اپنا رخ تبدیل کیا۔ مثلا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب حکم ہوا کہ آپ دوسری سائڈ پہ رخ کریں، کیونکہ بیت المقدس اور بیت اللہ مدینہ منورہ میں بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رخ تبدیل کیا۔ جو حضرات حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اس مسجد کا نام ہی مسجد القبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد، اور اس کے دونوں سائڈوں پہ، ایک سائڈ پہ تو محراب بنا ہوا ہے، اور جس سائڈ پہ پہلے رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے ادھر بھی اوپر دیوار میں محراب کا نشان دیا گیا۔ تو گویا یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا اور دوبارہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اس بات کو لے کر یہودیوں نے بھی، منافقوں نے بھی اور مکے کے مشرکوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اعتراضات شروع کر دیے۔ یہودی تو کہنے لگے کہ لو جی اب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو پہلی نمازیں صحیح تھی کہ اب کی نمازیں صحیح ہیں، اور اگر پہلی صحیح تھی تو اب کی غلط ہے، اور اگر اب کی صحیح ہے تو پھر پہلی غلط تھی۔ اور منافق کہنے لگے کہ لو جی ان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہی نہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں۔ اور مکے کے مشرک تو کہنے لگے، کہتے کہ جی دیکھو اس نے ہمارے باپ دادے کا دین بھی چھوڑا تھا، پھر ہمارے باپ دادے کا قبلہ بھی چھوڑ دیا،
اور اب دوبارہ اسی قبلے کی طرف واپس آ گیا تو یہ آہستہ آہستہ واپس باپ دادے کے دین پر ہی آ جائے گا، انتظار کرو بس۔ اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ اس قسم کی باتیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، اعتراضات کریں گے، لیکن تم نے ان کے اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا، تنگ دل نہیں ہونا، بلکہ اس کا جواب اللہ پاک نے پہلے سے دے دیا کہ قبلے کا بدلنا، بیت اللہ سے بیت المقدس کرنا، بیت المقدس سے بیت اللہ کرنا، یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے۔ اور زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تو جب وہ مالک ہے اور مالک حقیقی ہے تو بلا شرکت غیر مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، تو وہ جو مرضی حکم دے۔ اصل تو نماز اس کے حکم کی پابندی کا نام ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو عبادت اصل میں ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ رب العالمین تو کسی بھی سمت اور جہت سے پاک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک اوپر ہے، اللہ پاک دائیں ہے، اللہ پاک بائیں ہے، اللہ پاک ادھر ہے، اللہ پاک ادھر ہے۔ اللہ رب العالمین تو جہت سے سمت سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور کیسے ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہے۔ اس کا ہم یقین تو رکھیں گے، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اللہ ہر جگہ کیسے ہے، لیکن یقین ہے کہ وہ ہر جگہ ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بندہ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے بھی اللہ کی عبادت کرنی، اللہ ہر طرف ہے، جدھر مرضی رخ کر کے نماز پڑھ لے، اور ایک نماز میں ایک طرف، دوسری نماز میں بے شک دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا؟ اس میں بدنظمی ہوتی۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو عبادات انفرادی ہیں، ان میں اجتماعی نظم نہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، آپ نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، جیسے مرضی دے لیں، یا اسی طرح روزہ ہے، ہر بندے نے اپنا روزہ رکھنا ہے، جیسے مرضی رکھ لے۔ لیکن کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اجتماعیت ہے، جیسے نماز ہے، اور نماز میں پھر جماعت ہے۔ جماعت کی نماز کے اندر کیا ہے کہ مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھی جائے۔ حج کی عبادت ہے، حج کے اندر اجتماع ہے، لوگ اکٹھے ہوں، ساری دنیا سے لوگ ایک جگہ پہ آئے۔ اب اگر ایسی عبادات میں نظم نہ ہوتا، ڈسپلن نہ ہوتا، یکجہتی نہ ہوتی، تو ایک عجیب قسم کا انتشار نظر آتا، بدنظمی نظر آتی۔ اب مسجد کے اندر ہی کسی کا رخ ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہی ایک قبلہ، ایک جہت قرار دے دی کہ سب کا رخ اس جانب میں ہو، اور وہ بنا دیا بیت اللہ کو، اپنی تجلیات اس کے اوپر ڈالی، فرمایا سب اس کی طرف رخ کرے۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس گھر کی عبادت نہیں، اللہ اس گھر کے رب کی عبادت ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے لیے اللہ پاک اپنی مرضی سے جس کو چاہے قبلہ قرار دے دے، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ ایک بندے کی اپنی پراپرٹی ہو، وہ مالک ہو اس کا، تو وہ اس کا دروازہ چاہے اس طرف کو لگائے چاہے اس طرف کو لگائے۔ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا بھی کل آپ نے گیٹ ادھر لگایا تھا، آج ادھر کر لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، وہ جدھر سے چاہے اس کا دروازہ رکھے۔ اپنی ملکیت میں، حالانکہ انسان کی ملکیت عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے، اصل مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جو کائنات کا اصل مالک ہے اس کو بھی تو اختیار ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ تو مسلمانوں نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام
رضی اللہ تعالی مجمعین نے حکم پورا کیا ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے کسی اعتراض اور کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں۔ باقی اللہ پاک فرماتے ہیں بھئی جن کے دماغ میں جو ہے وہ کوڑ بھرا ہوا ہو، گندگی بھری ہوئی ہو اور ضلالت اور گمراہی بھری ہوئی ہو، ان کا تو کام یہی ہوتا ہے وہ سوال اور اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور جس کو اللہ پاک راہ ہدایت کی طرف چلا دے تو وہ چپ کر کے اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے جیسے اللہ حکم دے۔ چنانچہ فرمایا سیقول السفہاء من الناس، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، یعنی کچھ لوگ جن کی عادت حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس سوال کا منشا بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ سوال کیوں ہوگا، ان کی سفاہت اور حماقت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ یہ سوال کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، ان کو ان کے قبلے سے اب کس نے پھیر دیا، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ پہلے تھے اب اس سے کیوں پھر گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ، اور مغرب کا مالک بھی کون ہے؟ یہاں للہ اس ترکیب کو پہلے لانے میں اصل عبارت تو ہونی چاہیے قواعد کے مطابق المشرق والمغرب للہ، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر جس کلمے کا، جس لفظ کا بعد میں آنا بنتا ہو اس کو شروع میں لانا، تقدیم ما حقہ التاخیر، جس نے بعد میں آنا ہو اس کو شروع میں لانا، یہ یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب اب کلام میں زور پیدا ہو گیا کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کا ہے، کوئی اللہ کی اس ملکیت میں اللہ کا شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیر وہ اس کا مالک ہے۔ تو جب وہ مالک ہے، وہ مشرق کو رخ کرنے کا کہے اس کی مانی جائے، وہ مغرب کا کہے اس کی مانی جائے، تو اصل عبادت اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ آگے آئے گا اسی پارے میں، یہ کوئی عبادت نہیں کہ ادھر رخ کرو ادھر رخ کرو، اصل عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بات مانے۔ لہذا فرمایا یہدی من یشاء، جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اور دوسری بات، جس کو جو گمراہ ہونا چاہے گا، جس کے دل دماغ میں ہمیشہ غلط بات ہی بیٹھے گی، اعتراض ہی بیٹھے گا، اس کو اللہ چھوڑ دیتے بھی جاؤ جہاں پھرنا ہے پھرو جا کے۔ اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ ایسے سوالات اعتراضات پہ کان دھرنے کی بجائے اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ آ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت